بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے دنیا کی مشکلات، دکھ اور تکلیف دراصل اس کے لیے آخرت میں اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صبر اور ثابت قدمی کو پسند فرماتے ہیں اور اس کی تکلیف کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں تسلی اور صبر کی تعلیم دیتی ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف بے مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور بہتری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دوغلا پن اس شخص کا رویہ ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کے سامنے مختلف باتیں کرتا ہے، سچائی اور اخلاص سے محروم ہوتا ہے اور دوسروں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے کی نیت رکھتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد اس انسانوں کو خبردار کرنا ہے کہ دوہرے معیار، منافقت اور دھوکہ دہی سے بچیں اور اپنے کردار میں سچائی اور اخلاص اور یکرنگی کو اپنائیں تاکہ آخرت میں اللہ کی رضا اور نجات حاصل کر سکیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ جس نے قسم اٹھائی وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے باپ دادا یا کسی مخلوق کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے اگر قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائی جائے یا پھر خاموش رہا جائے۔ یہ تعلیم ہمیں شرک سے بچنے اور اللہ کی وحدانیت و عظمت کو تسلیم کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ قسم اٹھانا اللہ کی عظمت کا اظہار ہے، اس لیے صرف اسی کے نام لینا چاہیے اور غیر ضروری قسموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کی انتہائی قریب ہوتا ہے، پس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کیا کرو۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنا ہے تو سجدے کی حالت میں مانگے۔ جب بھی نماز پڑھیں، نماز میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے ساتھ ہماری بہت سی قرآنی دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث سجدے کی حالت کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ سجدہ عبادت کا وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا منوا سکتا ہے، اور اس حدیث میں سجدے کے دوران زیادہ دعائیں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ اس حالت میں بندہ اللہ کے خاص قرب میں ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ اس حدیث کی حکمت سے یہ ہے کہ غصہ انسان کو جذباتی اور غیر متوازن کر کے شیطان کے بہکاوے میں مبتلا کرتا ہے، جس سے انسان غلط فیصلے اور اعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کی فطرت گرم اور تواکن ہے، اس لیے غصہ بھی اسی طرح انسان کے اندر جلن اور تباہی پیدا کرتا ہے۔ وضو جو پانی کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ صرف جسمانی طور پر انسان کو ٹھنڈا کرتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی دل اور دماغ کو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد رکھا۔